آج کل کے رافضی جنہیں مولائی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ادھم مچانے میں اس وقت وہ ایک نمبر پر ہیں، اس لیے کہ ایران نے بھی سعودیہ کی نقل میں پیسے کے ذریعہ مذہب پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ جس طریقے سے سعودیہ نے اپنی دولت کے ذریعہ نہ جانے کتنوں کو وہابی بنایا، نہ جانے کتنوں کو بدعقیدہ بنایا، ایران نے یہ فلسفہ سمجھ لیا۔ آج ہندوستان میں اس کی دولت کا تہانہ کھلا ہوا ہے، اور جگہ جگہ جاہل قسم کے لوگ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں، محبت اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک دریدہ دہن کہیں امروہہ کا رہنے والا ہے، وہ طرح طرح کی بکواس کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں وہ تبرہ کرتا۔ بہت دنوں سے میں اس کا نام اس گستاخی کے حوالے سے سنتا تھا۔ کل اتفاق سے جب بنگلور میں میدان مناظرہ میں جانا ہوا تو میرے سامنے وہی موجود تھا جس کو میں نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، اور جب پتا چلا یہ وہی گستاخ ہے، دل میں سوچ لیا کہ الحمدللہ آج تو پتا چلے گا کہ کل کے رضا ہے خنجری خونخوار برپار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ نعرہ رسالت مشرق اعلیٰ حضرت مناظر اہل بیت۔ اور جو ہی اس نے گفتگو شروع کی تو میں نے سوچا کہ آج اس کی قاعدے سے چٹنی بنا دی جائے تاکہ پھر دوبارہ اس کو جرات نہ ہو۔ خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، شاید اپنی زندگی میں وہ خبیث کبھی اتنا ذلیل نہ ہوا ہوگا کل جس طرح سے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ وہ گستاخ صحابہ سمجھتا تھا کہ رضا والے اب علم سے خالی ہو گئے ہیں، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم ہے کہ الحمدللہ آج ہندوستان اور پاکستان میں بر صغیر میں علم کی جو رمق چل رہی ہے اور دکھ رہی ہے، کہنا پڑتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، یہ سندھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں میں تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ علم کی وراثت رضا والوں کو حاصل ہے، علم کی وراثت تو انہیں ہندوستان میں ملی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی ذرا تھوڑی دیر ان کو قاعدے سے مزہ چکھایا جائے۔ میں نے کہا یہ مناظرے کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظروں کا ہم پلہ ہونا ضروری، ہم پلہ ہونا اچھا ہے، دونوں مناظروں کو ہم پلہ ہونا چاہیے، جو معیار علم اس کا ہو وہی معیار علم ادھر کا بھی ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے میرا پہلا سابقہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کا مبلغ علم معلوم ہو جائے، آپ کہاں سے فارغ ہیں، کس ادارے کے فارغ التحصیل ہیں، اور برائے ثبوت ذرا سند دکھا دیجئے کہ آپ کس ادارے سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا سند کی کیا ضرورت ہے، اتفاق سے اس سے پہلے جب اس نے شرائط لکھ کر کے بھیجے تھے تو اس میں ایک جگہ خود لکھا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی وہذا حدیث صحیح الاسناد، اس پر میری نظر پڑ گئی۔ میں نے کہا یہ دیکھیے آپ کی طرف سے یہ شرط آئی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث رسول وہ اسی وقت مانی جائے گی جب اس کی سند صحیح ہو، اگر سند صحیح نہیں ہے تو حدیث رسول کو نہیں مانا جائے گا۔ ارے میاں جب حدیث رسول کو بغیر صحیح سند کے نہیں مانا جا سکتا ہے تو آپ کو عالم بغیر سند کے کیسے مانا جا سکتا ہے؟ جو ہی میں نے کہا ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے، اور اس کے بعد میں وہ ادھر ادھر کی جب باتیں کرتے رہے تو انہوں نے کہا ارے بات کرنی چاہیے، بحث کرنی چاہیے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہم عمل کرنے والے قرآن و حدیث پر ہیں، اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، قیاس کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جاہل ہوئے تو ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہم چاہتے ہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک جناب کا
علمی جنازہ نکلتا رہا اور جب زیادہ جوش دلایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جناب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. حضرت مناظر رشیدیہ میرے سامنے رکھی ہوئی تھی, اس کو میں نے مجمع کو دکھایا اور میں نے کہا اس کے مصنف اور رائٹر بریلی کے نہیں ہیں, یہ جون پور کے رہنے والے ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہیں. سن 1038 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ کتاب 400 سال پہلے کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظر اگر ہم پلہ ہوں تو مناظرہ کرنے میں سہولت, اور دونوں کو چاہیے کہ ہم پلہ رہیں. میں نے ترجمہ تو کر دیا مگر عبارت کے لیے میں نے ایک صاحب کو وہ کتاب تھی اور میں نے کہا لے جائیے ان کے پاس, کہہ دیجئے کہ اس کو پڑھ دیں اور پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیں. لیکن جناب کو دن میں تارے نظر آنے لگے. وہ کیا سمجھے بیچارہ کہ علم کیا چیز ہے, وہ کیا سمجھے کہ مناظرہ کیا چیز ہے. ایک روز میں نے اس کی ایک تقریر سنی, وہ کہہ رہا تھا کہ تعزیہ بنانا سنت رسول ہے, اور صرف بنانا ہی نہیں بلکہ گھمانا بھی سنت رسول ہے. اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امام حسین کو کندھے پر بٹھا کر مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے, اور تعزیہ امام حسین کی یادگار ہے تو اسے بھی گلیوں میں گھمانا یہ رسول پاک کی سنت ہے. اس لیے کہ حضور نے امام حسین کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا تو ہم اگر ان کی یادگار تعزیہ کو گھمائیں تو یہ رسول پاک کی سنت ہے. مارے گھٹنا پھوٹے سر جب اس نے یہ تقریر کی, اس کے ماننے والوں کا نعرے حیدری, سمجھ میں بات آ گئی. وائز بے نیاز بھی جاہل مطلق ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی وہی حال ہے. اس لیے میں نے سوچا تھا آج ان کا علمی جنازہ نکل جائے گا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا علم ہے ہی نہیں تو علمی جنازہ کیا نکلے گا. ہاں جہالت کا جنازہ ضرور نکل جائے گا. اب میں نے کہا ذرا یہ کتاب ان سے کہہ دیجئے پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اختر حسین قادری اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کو ماننا تو پڑے گا. لیکن جب آدمی اس کے پاس کتاب لے کر کے گئے کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, کتاب اس نے واپس کر دیا. پھر دوبارہ لے کر کے گئے, دوبارہ واپس کر دیا, دوبارہ میں نے بھیجا, پھر واپس کر دیا. مجھے جلال آیا, میں نے کہا خدا کی قسم یہ اتنا بڑا بے علم ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کتاب کو یہ پڑھ سکے, نہ اسے سمجھ سکے, نہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے, نہ پڑھنے کی صلاحیت ہے. جس کا یہ حال ہو وہ صحابہ پر تبرہ کرے, اس کو تو پانی میں شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ اختر حسین علیوی صاحب قبلہ. اور اس کے بعد پھر جب بہت جھجوڑے کہ سند دکھاؤ بھائی, سند دکھاؤ, تو وہ بہت جھجوڑنے کے بعد جوش میں کہتا یہ میں بھی سند لے کر آیا, لے جائیے ان کو دکھا دیجئے. میرے بغل میں مولانا شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا ذرا دیکھیے تو انہوں نے ہنس کے کہا حضرت یہ تو عجیب سند پیش کر رہا ہے اپنے عالم ہونے کی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک حفظ کی سند ہے اور ایک اردو ڈپلوما کی سند ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. ارے جناب اسی لیے تو آپ اتنی دیر سے سند نہیں دکھا رہے تھے, اس لیے کہ آپ کے پاس عالم کی سند ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ بے علم ہیں, بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے اختر حسین نہیں ہے. لاؤ کسی علم والے کو تو پتہ چلے. مجبوراً اس کے صدر مناظرہ نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے جن کو مناظر بنا کے بھیجا تھا ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, اس لیے ہم ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو لاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی ذلت و رسوائی اسے مجمع میں کل اٹھانی پڑی. میں نے دل میں سوچا جو صحابہ کی عظمت پر کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے خدا اسے ایسے ہی اچھی جگہوں پہ بلا کے بابا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ. مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے.